بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ او ڈیڈ، میں نے آپ سے جھوٹ کہا تھا۔ ڈیش بورڈ کے خانے میں 30 لاکھ ڈالرز تھے۔ ہماری نیت خراب ہو گئی تھی، ہم نے ڈکیتی کا بہانہ کیا، اس طرح ہم وہ بڑی رقم ہتھیا سکتے تھے۔ بوڑھے نے غصے سے کہا، اور تم نے یہ سب کچھ ایڈنا کے مشورے پر کیا ہوگا، تم بیوی کے غلام بن کر رہ گئے ہو۔ سونیا نے پوچھا، وہاں مسئلہ کیا ہے؟ جیکسن نے پوچھا، کیا تم منشیات اسمگل کرتی ہو؟ میں منشیات پر لعنت بھیجتی ہوں۔ آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ پولیس والوں نے تمہاری کار کی ڈگی سے ہیروئن کے پیکٹس برآمد کر کے براؤن اور ایڈنا کو گرفتار کر لیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا تھا، اب بتا رہی ہوں کہ وہ کار میری نہیں تھی، میں اسے اپنے ایک دشمن سے چھین کر لائی تھی۔ میں اب تک اس بات سے بے خبر تھی کہ ڈیش بورڈ کے خانے میں لاکھوں ڈالرز ہیں اور اس کی ڈگی میں ہیروئن کے پیکٹ چھپا کر رکھے گئے ہیں۔ جیکسن نے کہا، میں کیسے یقین کروں کہ تم سچ کہہ رہی ہو اور منشیات کی اسمگلر نہیں ہو؟ آپ یقین کرنا چاہیں تو کر لیں، جب میں اسمگلر نہیں ہوں تو پھر نہیں ہوں۔ باربرا نے سونیا سے لپٹ کر کہا، ڈیڈی، یہ میری سسٹر ہیں، میرے اپنوں سے بڑھ کر اپنی ہیں، پلیز آپ ان پر شبہ نہ کریں۔ برادر براؤن بہت جھوٹ بولتے ہیں، جب ان کی کار ڈاکو لے گئے تھے تو پھر پولیس انہیں کیوں گرفتار کر رہی ہے؟ کار ان ڈاکوؤں کے پاس تھی، لہذا ڈاکوؤں کو گرفتار ہونا چاہیے۔ جیکسن سونیا کے سامنے یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ بیٹے نے لاکھوں ڈالرز ہتھیانے کے لیے باپ سے جھوٹ کہا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے بولا، میرے بیٹے نے مصلحتاً جھوٹ کہا تھا، کار ڈاکو نہیں لے گئے تھے، اب وہ کار سمیت پکڑا گیا ہے، اس پر اسمگلنگ کا الزام آ رہا ہے، میں کیا کروں؟ اسے کس طرح بے گناہ ثابت کروں؟ سونیا نے کہا، میں بھی بے گناہ ہوں، میں نہیں جانتی تھی کہ اس کار میں اسمگلنگ کا مال رکھا ہوا ہے۔ بوڑھے نے پوچھا، اگر تم پکڑی جاتی تو کس طرح رہائی پاتی؟ پلیز میرے بیٹے کی رہائی کے لیے کچھ کرو، فی الحال اس علاقے میں رہنے دو، یہ میرا وعدہ ہے کہ صبح تک اسے ضرور رہائی دلاؤں گی۔ وہ جانتی تھی کہ صبح تک اعلیٰ بی بی ضرور اس کی خیریت دریافت کرنے آئے گی، وہی ٹیلی پیتھی کے ذریعے اسے رہائی دلائے گی۔ جیکسن نے اس سے کہا، تم اس پولیس اسٹیشن جاؤ گی تبھی رہائی کی بات بنے گی۔ وہ بولی، آپ کا بیٹا جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اس نے اپنے بچاؤ کے لیے پولیس والوں کو میرے خلاف بیان دیا ہوگا، میں وہاں جاؤں گی تو وہ مجھے بھی گرفتار کر لیں گے، میں نادان نہیں ہوں، وہاں نہیں جاؤں گی۔ آپ مجھ پر بھروسہ کریں یا نہ کریں، کل آپ کا بیٹا واپس آ جائے گا۔ دوسری طرف سے براؤن نے پوچھا، ڈیڈ آپ خاموش کیوں ہیں؟ میں کب سے انتظار کر رہا ہوں، آپ بولتے کیوں نہیں؟ بیٹے میں کیا بولوں، کل صبح تک انتظار کرو، تمہاری رہائی کے لیے کوششیں کی جائیں گی، فی الوقت میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ دوسری طرف سے پولیس افسر نے کہا، تمہارے بیٹے کا بیان ہے کہ وہ کار جس خاتون کی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہے، کیا آپ اس سے بات کروائیں گے؟ جیکسن نے سونیا کو فون دیتے ہوئے کہا، شاید کوئی پولیس افسر ہے، تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ سونیا نے سوچتی ہوئی نظروں سے بوڑھے کو دیکھا، پھر فون لے کر کہا، ہیلو، آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ کار جس کا نمبر ALK004 ہے وہ تمہاری ہے؟ میں ایک ٹورسٹ ہوں، فرانس سے آئی ہوں، میری کوئی کار نہیں ہے، کسی کی غلط بیانی کے باعث آپ میرا محاسبہ کریں گے تو اپنا وقت ضائع کریں گے، یہ کبھی ثابت نہیں کر سکیں گے کہ اس کار کا تعلق مجھ سے ہے۔ اگر آپ کی تسلی ہو گئی ہو تو میں فون بند کروں؟ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ جیکسن نے کہا، تم بہت چالاک ہو، تم نے اپنا بچاؤ کر لیا ہے، کیا تم واقعی کل اسے رہا کرا سکو گی؟ آپ کے پاس بھروسہ کرنے اور صبر کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، لہذا کل تک صبر کریں۔ وہ سب وین میں آ کر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر ریگم کی اپنی گاڑی نہیں تھی، وہ اپنی گاڑی بنگلے میں چھوڑ کر آیا تھا، اب ان کی وین میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ سونیا کی برابر والی سیٹ پر تھا، اسے تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا تم ایتھلیٹ ہو، ورزش کرتی ہو؟ بائی گاڈ، بہت خوبصورت اور پرکشش فگر ہے۔ بائی دا وے، تمہاری عمر کیا ہے؟ تم اندازہ کرو اور بتاؤ۔ میرا خیال ہے 25-26۔ سونیا تقریباً 45 برس کی تھی، لیکن اس نے جمناسٹک کی مشقوں کے ذریعے اپنے آپ کو جوان اور خوبصورت بنا کر رکھا تھا۔ وہ بولی، ڈاکٹر تمہارا اندازہ غلط ہے، میں پورے 18 برس کی ہوں۔ بے شک تم 18 برس کی ہو، میری نظریں کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ پھر اس نے ایلسی اور باربرا کو دیکھ کر کہا، تم تمام نوجوان اور صحت مند ہو، تم سب نے کبھی کسی قسم کا نشہ نہیں کیا ہوگا، تمہاری آنکھیں، دل اور گردے صحیح کام کر رہے ہوں گے۔ سونیا نے چونک کر ڈاکٹر ریگم کو دیکھا، اسے ڈاکٹر لارسن یاد آیا، اس نے اس کا معائنہ کرتے ہوئے اس کی صحت مندی کی تعریفیں کی تھیں، اور ان کی تعریفوں کی تان اس بات پر ٹوٹتی تھی کہ آنکھیں، دل اور گردے صحیح کام کر رہے ہوں گے، لہذا اسے احتیاط نامے پر وصیت لکھ کر دستخط کرنا چاہیے۔ سونیا نے مسکرا کر کہا، ڈاکٹر ہم سب مکمل طور پر صحت مند ہیں، ہمیں آنکھوں، دل اور گردوں کے احتیاط نامے پر دستخط کرنے چاہیے۔ وہ خوش ہو کر بولا، تم نے تو میرے منہ کی بات چھین لی، میں یہی کہنے والا تھا، انسان اپنی زندگی میں بڑے بڑے کارنامے انجام دے کر اس دنیا سے جاتا ہے، لیکن انسان کا اس سے بڑا کارنامہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی موت کے بعد بھی دوسروں کو زندہ رکھتا ہے اور ان کے اندر خود زندہ رہتا ہے۔ ایلسی نے کہا، واقعی سے بڑا انسانی کارنامہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، میں اپنی آنکھیں، دل اور گردے جیری کے نام لکھوں گی۔
जेरी ने ड्राइव करते हुए अकबनुमा आईने में एल्सी को देखा, फिर कहा आई लव यू, मैं भी अपना सब कुछ तुम्हारे नाम लिख दूंगा। डॉक्टर ने कहा ऐसे एहतियात नामे किसी खास रिश्तेदार के नाम नहीं लिखे जाते, इंसान दोस्ती के नाम पर किसी को भी अतिया किए जा सकते हैं। सोनिया ने कहा ऐसे जज्बों ऐसी नेकियों से बेशुमार मजदूर इंसानों का भला होता है, लेकिन बाज़ अफराद इस नेकी के पीछे शैतानी खेल खेलते हैं, अहम इंसानी अज़ा का कारोबार करते हैं और ऐसे अज़ा हासिल करने के लिए बेगुनाह मासूम लोगों को कत्ल करते हैं। डॉक्टर ने बड़े दुख से सोनिया को देखा, फिर सर झुकाकर कहा लोग मुख्तलिफ हथकंडों से दौलत कमाते हैं, फिर भी इनका पेट नहीं भरता। ये कितनी जालिमाना हरकतें हैं। मैंने अखबारात में पढ़ा है और डॉक्टरों की महफिलों में भी सुना है, लोग थोड़ी सी रकम हासिल करने के लिए किसी की भी जान ले लेते हैं। वो हिचकाक नामी इलाके में पहुंच गए। रात की तारीकी फैल चुकी थी, हेडलाइट्स की रोशनी में खंडरात दिखाई दे रहे थे। बारबरा इन्हें देखकर सहम गई, सोनिया से चिपक गई। अंधेरे में यूँ लगता था जैसे इन शिकस्ता सतूनों और दीवारों के पीछे बदरूहें छुपी हुई हैं। इनकी गाड़ी खंडरात के दरमियान से गुजर रही थी। इतराफ में वो सदियों पुरानी शिकस्तगी दूर तक फैली हुई थी। वहां से 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक छोटा सा बंगला नजर आया। डॉक्टर ने कहा वो है मेरा बंगला, बहुत बड़े अहाते में है। उधर गाड़ी मोड़ते वक्त 2 किलोमीटर के फासले पर बंगले दिखाई दिए, वो तारीकी में डूबे हुए थे। जैक्सन ने पूछा क्या इन बंगलों में कोई नहीं रहता? डॉक्टर ने कहा ये लोग बड़े शहरों में रहते हैं, साल में 1 आध बार आते हैं, फिर कुछ रोज रहकर चले जाते हैं। जेरी ने गाड़ी को डॉक्टर के बंगले के सामने रोक दिया। बंगले के अंदर रोशनी थी। एक मामूर खातून दरवाजा खोलकर बाहर आई, फिर बोली रेगम तुम आ गए, ये कौन लोग हैं? मैं औरतों और मर्दों की आवाज़ें सुन रही हूँ। वो बोला मैं आ गया हूँ, मेरे साथ चंद मेहमान हैं, रात का खाना हमारे साथ खाएंगे फिर चले जाएंगे। खातून ने कहा थैंक्स गॉड, कितनी मुद्दत के बाद हमारी तन्हाई दूर हो रही है, क्या मैं इनसे मुतारिफ हो सकती हूँ? इस खातून की बातों से और अंदाज से मालूम हुआ कि वो अंधी है। सोनिया ने आगे बढ़कर इसका हाथ थाम कर कहा हम 3 औरतें और 2 मर्द हैं, मेरा नाम सोनिया है। एल्सी ने इसके इशारे पर हाथ रखकर कहा मेरा नाम एल्सी है, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर रेगम की वाइफ हूँ, मुझे मिसेस मेली रेगम कहते हैं। बारबरा ने कहा मेरा नाम बारबरा जैक्सन है, मेरे साथ मेरे डैडी और भाई खड़े हैं। मिसेस मेली रेगम ने खुश होकर कहा अंदर आओ, मुझे एक अरसे बाद मेज़बानी का शरफ हासिल हो रहा है। वो सब बंगले के अंदर आए और एक ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करने लगे। जैक्सन ने कहा जेरी इंजन गर्म हो गया होगा, पानी वगैरह चेक करो। डॉक्टर रेगम ने कहा यहाँ बाथरूम में पानी का कैन रखा हुआ है, इसे ले जाओ, इंजन को ठंडा करो। जेरी अपनी जगह से उठकर बाथरूम का दरवाजा खोलकर पानी से भरा हुआ कैन ले आया। मिसेस मेली रेगम ने कहा देखो यहाँ कार्नस पर टार्च रखी हुई है, बाहर तारीकी होगी, इसे ले जाओ। वो कार्नस पर रखी हुई टार्च उठाकर बाहर चला गया। जैक्सन ने कहा मिसेस रेगम रात के खाने का तकल्लुफ ना करें, हम यहाँ से जल्द ही निकल जाएंगे। बात यह है कि हम एक मसले में उलझे हुए हैं। मसला क्या है? मेरा बेटा पुलिस की हिरासत में है, मैं जल्द से जल्द होली क्रॉस पहुंचकर वहां के मेयर से मिलना चाहता हूं, शायद इसके जरिए मैं अपने बेटे को रिहाई दिला सकूं। डॉक्टर रेगम ने कहा हम खाने के सिलसिले में तकल्लुफ नहीं करेंगे, यहाँ खाना तैयार है, फ्रिज से निकाल कर गर्म करना होगा, देर नहीं होगी। सोनिया, एल्सी और बारबरा ने अपनी जगह से उठकर किचन का काम संभाल लिया। मिसेस मेली रेगम ने कहा आप सिर्फ गाइड करें कि कौन सी चीज कहाँ है, अभी हम खाना गर्म करके ले आएंगे। तमाम औरतें किचन में मसरूफ हो गईं, खाना गर्म करने लगी, मेज पर प्लेटें वगैरह लाकर रखने लगी। जैक्सन और डॉक्टर खुश गप्पियों में मसरूफ हो गए थे। बारबरा ने कहा खाना तैयार है, आ जाएं। जैक्सन ने अपनी जगह से उठते हुए कहा ये जेरी अब तक क्यों नहीं आया, बाहर क्या कर रहा है? वो वहां से चलता हुआ बंगले के बाहर आया। कुछ फासले पर बड़ी सी वैन खड़ी हुई थी, इसका इंजन वाला हिस्सा खुला हुआ था, लेकिन जेरी नजर नहीं आ रहा था। जैक्सन ने आवाज दी जेरी कहाँ हो तुम? डॉक्टर ने भी बाहर आकर दूर तक देखते हुए आवाज दी हेलो यंग मैन, कहाँ हो तुम? वो दोनों तेजी से आगे बढ़ते हुए वैन के पास आए। इसके चारों तरफ घूम कर देखा, वो नजर नहीं आ रहा था। पानी से भरा हुआ कैन खुले हुए दरवाजे के पास रखा हुआ था। डॉक्टर ने पूछा तुम्हारा बेटा टार्च लेकर कहाँ चला गया? यहाँ पानी का कैन इसी तरह रखा हुआ है। मेरा ये बेटा बहुत बुज़दिल है, इस तरीके में कहीं तनहा नहीं जाएगा। मेरा दिल डूब रहा है, वो कहाँ गायब हो गया? तमाम औरतें बंगले से निकलकर बाहर आ गई थीं। सोनिया ने पूछा जेरी कहाँ है, गाड़ी के अंदर तो नहीं है? जैक्सन ने रोने के अंदाज में कहा नहीं है, ना अंदर है और ना बाहर है, अंधेरे में ना दूर तक दिखाई दे रहा है और ना हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है। एल्सी रोने लगी। डॉक्टर से कहने लगी तुमने कहा था कि यहाँ कोई खतरा नहीं है, कहाँ है मेरा जेरी, बताओ वो कहाँ है? डॉक्टर रेगम परेशान होकर एक का मुंह देख रहा था और कह रहा था खुदा बेहतर जानता है, मैंने तुम लोगों से झूठ नहीं कहा था। मेरी आंखों के सामने कभी कोई वारदात नहीं हुई, मेरे पास आने वाले किसी भी मरीज पर कभी कोई आंच नहीं आई। मेरा दिल कहता है वो यहीं कहीं है, मैं दूसरी टार्च लेकर आता हूँ। वो चलता हुआ बंगले की तरफ जाने लगा।
سونیا چاروں طرف پھیلی ہوئی تاریکی میں دور تک دیکھ رہی تھی اور دور تک سوچ رہی تھی اگر جیری نہ ملا تو بوڑھا جیکسن اپنی موت سے پہلے ہی مر جائے گا۔ اس کا ایک بیٹا پولیس کسٹڈی میں تھا اور دوسرا بیٹا وہیں کہیں موت کی کسٹڈی میں تھا۔ اسی وقت افق سے چاند طلوع ہو گیا۔ کبریا ایک بنگلے کے بیڈ روم میں میرا کے ساتھ تھا۔ وہ بھی شاور لے کر آئی تھی۔ پانی کے صاف و شفاف قطرے اس کے اجلے بدن پر پھسل رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ گلاب کی پنکھڑیوں پر شبنم کے قطرے لرز رہے ہوں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو کبریا اس گلاب کو دبوچ کر تمام قطرے پی جاتا، لیکن باہر سے شامت آ رہی تھی۔ اس نے کروڑ پتی کو ٹیلی پیتھی کے ذریعے ٹریپ کر کے کچھ وقت گزارنے کے لیے اس کا بنگلہ حاصل کیا تھا۔ اب وہ شخص اپنی دکان بند کر کے بنگلے میں واپس آ رہا تھا تو باہر سے ایک پولیس افسر نے اسے روک کر کہا تھا کہ وہ بنگلے کے اندر آ کر تلاشی لینا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے 5 سپاہیوں میں سے 2 سپاہیوں سے کہا تم دونوں گاڑی کے پاس رہو اور تم تینوں میرے ساتھ اندر چلو۔ ایک سپاہی نے کہا سر میں نے تو پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، آپ مجھے گاڑی میں بیٹھنے دیں، مجھے ذرا آرام ملے گا۔ پولیس افیسر نے اسے ایک سپاہی کے ساتھ وہیں چھوڑ دیا، پھر تینوں سپاہیوں کو لے کر اس کروڑ پتی سیٹ کے ساتھ بنگلے کے اندر آیا۔ کبریا نے میرا کی طرف اس کا لباس اچھالتے ہوئے کہا اسے فوراً پہنو، پولیس والے بنگلے کے اندر آ چکے ہیں، جلدی کرو۔ وہ جلدی لباس پہنتے ہوئے بولی اب کیا ہوگا؟ وہ تو اندر آ چکے ہیں، ہم اوپری منزل میں ہیں، کیا تم باہر نکلنے کا دوسرا راستہ جانتے ہو؟ تم تھوڑی دیر خاموش رہو، میں باہر جانے کا دروازہ ابھی کھولتا ہوں، جب تک میں نہ بولوں تم مجھے مخاطب نہ کرنا۔ وہ خیال خوانی کی پرواز کرتا ہوا اس بیمار سپاہی کے دماغ میں پہنچ گیا۔ 3 سپاہی سے بنگلے کے اندر ڈھونڈ رہے تھے اور ان کا افسر ہاتھ میں ریوالور لیے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپری منزل کی طرف آ رہا تھا۔ اسی وقت باہر سے فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ افسر نے پلٹ کر نچلی منزل کی طرف دیکھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اوپری منزل کی طرف جایا جائے یا باہر جا کر فائرنگ کی وجہ معلوم کرے۔ فائرنگ کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ اس بار مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ وہ افسر تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے سپاہیوں کو آوازیں دیتے ہوئے باہر کی طرف جانے لگا۔ باہری سپاہی نے پہلے اپنے ساتھی کو گولی ماری تھی، پھر اس نے مردہ ساتھی کی گن اٹھا کر مسلسل ہوائی فائرنگ کی تھی، پھر ایک گولی اپنے بازو پر مار کر خود کو زخمی کیا اور سڑک پر گر پڑا تھا۔ وہ افسر تینوں سپاہیوں کے ساتھ دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ بازو کی تکلیف سے کراتے ہوئے بولا سر ابھی وہ ایک کار میں یہاں سے فائرنگ کرتا ہوا گیا ہے، ابھی بہت دور نہیں گیا ہوگا۔ وہ سپاہی کو سہارا دے کر گاڑی کے اندر لے آئے، پھر اسے تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگے۔ کبریا اور میرا اپنا سفری بیگ اٹھا کر سیڑھیوں سے اترتے ہوئے نیچے آئے۔ وہ کروڑ پتی سیٹ پولیس والوں کی آمد اور باہر ہونے والی فائرنگ سے پریشان ہو گیا تھا۔ اسے یہ خوف تھا کہ کوئی گولی اس کی طرف بھی نہ آ جائے۔ اس نے اپنے بیڈ روم میں جا کر دروازے کو اندر سے بند کر لیا تھا۔ وہ صبح تک باہر نہیں نکلنے والا تھا۔ وہ دونوں وہاں سے چلتے ہوئے باہر آئے۔ رات کا تیسرا پہر تھا، چاروں طرف خاموشی اور ویرانی تھی۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے مختلف گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک شاہراہ پر پہنچے۔ وہاں ایک ٹیکسی کے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ڈرائیور نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ کبریا نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ وہ کوئی سوال کیے بغیر خاموشی سے ٹیکسی سٹارٹ کر کے ڈرائیو کرنے لگا۔ میرا خاموشی سے کبریا کو دیکھ رہی تھی، یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ خیال خوانی میں مصروف ہے۔ وہ اسے دیکھ کر دل ہی دل میں قربان ہونے لگی، بڑے فخر سے مسکرانے لگی۔ وہ اس اڈے پر پہنچ گئے جہاں سے ایئر کنڈیشنڈ کوچز پونے جاتی تھی۔ ٹیکسی ایک جگہ رک گئی۔ وہ دونوں پچھلی سیٹ سے باہر آئے۔ کبریا نے 500 کا ایک نوٹ اگلی سیٹ پر رکھا۔ وہ ڈرائیور اس کی مرضی کے مطابق وہاں سے واپس چلا گیا۔ جب وہ 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکا تو کبریا نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ اس نے پریشان ہو کر پچھلی سیٹ کی طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ زہریلا بڑبڑانے لگا، وہ دونوں بھی یہاں تھے، اب نہیں ہیں، اور یہ علاقہ بھی وہ نہیں ہے، میں تو باندرا ہل کے ٹیکسی سٹینڈ پر تھا۔ اس نے اپنا سر کھجاتے ہوئے سوچا آج ایک ہی پوا پینے کے بعد چڑھ گئی ہے، تعجب ہے یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی نظر 7 والی سیٹ پر گئی، وہاں 500 کا ایک نوٹ پڑا ہوا تھا۔ اس نے لپک کر اسے اٹھایا، ارے یہ کہاں سے آ گیا؟ کبریا نے دماغی طور پر حاضر ہو کر میرا سے کہا سوری تمہیں انتظار کرنا پڑا۔ وہ مسکرائی اور اس کا ہاتھ تھام کر بولی میں انتظار نہیں کر رہی تھی، آپ پر فخر کر رہی تھی۔ میں کتنی خوش نصیب ہوں، آپ جیسے شہ زور اور ناقابل شکست محافظ کی آغوش میں رہتی ہوں۔ وہ بولا ہم یہاں سے ایک ہی کوچ میں سفر کریں گے لیکن ایک دوسرے سے دور رہیں گے۔ تمہاری جیسی حسین لڑکی تنہا سفر کرے گی تو تمہارے آس پاس والے مسافروں کو حیرانی ہوگی، وہ طرح طرح کے سوالات کریں گے، جو تمہارے جی میں آئے تم جواب دیتی رہنا، کوئی گڑبڑ ہوئی تو میں سنبھال لوں گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ پہلے میرا ٹکٹ کاؤنٹر پر گئی، وہاں پتہ چلا کہ 10 منٹ بعد جو کوچ جانے والی ہے اس میں کوئی سیٹ خالی نہیں ہے۔ میرا نے پلٹ کر دور کھڑے ہوئے کبریا کو دیکھا۔ کبریا نے کہا جسٹ اے منٹ، میں بھی تم سے بات کرتا ہوں۔ پھر اس نے بکنگ کلرک کے خیالات پڑھے۔ اس کے بعد میرا سے کہا کوچ میں 6 سیٹیں خالی ہیں، یہ لوگ زیادہ رقم حاصل کرنے کے لیے روانگی کے وقت تک وہ سیٹیں خالی رکھتے ہیں، تم ٹکٹ کی رقم کے ساتھ 200 روپے دو، تمہیں سیٹ مل جائے گی۔ میرا نے اس کی ہدایت پر عمل کیا، اسے سیٹ مل گئی۔ اس کے بعد کبریا نے بھی کاؤنٹر پر جا کر اپنے لیے ایک سیٹ حاصل کر لی۔ وہ دونوں اس کوچ پر سوار ہو گئے۔
میرا جس سیٹ پر بیٹھی تھی اس کے برابر والی سیٹ پر سکھ جوان بیٹھا ہوا تھا۔ کبریا کو اس سے 2 قطار پیچھے ایک سیٹ ملی۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر ایک سکھ عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس طرح وہاں سے ان کے سفر کا آغاز ہوا۔ سکھ نے میرا سے پوچھا کیا تم اکیلی ہو؟ وہ مسکرا کر بولی نہیں میرے ساتھ تم ہو۔ وہ گھبرا کر بولا میری طرف دیکھ کر باتیں نہ کرو، میں دائیں طرف دیکھ رہا ہوں، تم بائیں طرف دیکھو، نہیں تو میری بیوی کو شبہ ہوگا کہ میں تم سے لفٹ لے رہا ہوں۔ میرا نے حیرانی سے پوچھا کہ تمہاری بیوی بھی اس کوچ میں ہے؟ وہ بولا اور نہیں تو کیا تم سمجھتی ہو کہ میں بیوی کے بغیر پیدا ہوا تھا؟ میرا نے تعجب سے پوچھا کیا تم اپنی بیوی کے ساتھ پیدا ہوئے تھے؟ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے وہ میرے ساتھ پیدا ہوئی ہو، کم وقت 1 منٹ کے لیے بھی ساتھ نہیں چھوڑتی، ابھی تو اس نے چھوڑا ہوا ہے۔ میں نے اسے اپنے بوبی کی قسم دی ہے کہ وہ یہاں سے پونے تک مجھ سے دور رہ کر سفر کرے گی تو میں اسے بوبی کے بعد متو کو پیدا کرنے کی اجازت دوں گا، ورنہ ایک بھی بچہ نہیں ہوگا۔ ایک بھی کیسے نہیں ہوگا، بوبی تو ہو گیا ہے، تم نے اسے اس کی قسم دی ہے، تمہارا ایک بیٹا ہے۔ وہ بیٹا ابھی نہیں ہوا ہے، وہ میری اجازت کے بغیر چڑیا کا بچہ بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ اب وہ پونے تک مجھ سے دور رہے گی، تب وہاں جا کر بوبی کو پیدا کرے گی۔ تم بار بار میری طرف دیکھ کر باتیں نہ کرو، وہ یہاں چلی آئے گی، پھر بوبی کبھی پیدا نہیں ہوگا۔ دوسری طرف وہ سکھ عورت کبریا سے کہہ رہی تھی تم میری طرف منہ کر کے نہ بیٹھو، میرا مرد مجھ پر شبہ کرے گا۔ اس نے پوچھا کہ تمہارا پتی اس کوچ میں ہے، تم اس سے الگ کیوں بیٹھی ہو؟ مجھے مجبوری ہے، اس سے الگ ہونے کے بعد ہی میں بوبی کو پیدا کر سکوں گی۔ وہ بولا میں نے تو سنا ہے کہ بیوی اپنے میاں کے ساتھ رہے تبھی کوئی بوبی پیدا ہوتا ہے، تم اس سے دور رہ کر کیسے پیدا کرو گی؟ تم دیکھنے میں ہٹے کٹے پہاڑ جیسے ہو مگر میاں بیوی کے معاملات میں بچے ہو۔ میں تمہیں نہیں سمجھا سکوں گی کہ میاں سے دور رہ کر بچے کس طرح پیدا کیے جاتے ہیں۔ کوچ ایک قصبے میں پہنچ کر رک گئی، مسافر اتر رہے تھے، چڑھ رہے تھے۔ ایک پولیس آفیسر 2 سپاہیوں کے ساتھ کوچ کے اندر آیا۔ وہ تینوں پہلے دور دور تک نظریں دوڑاتے رہے، پھر ایک ایک مسافر کے پاس جا کر انہیں توجہ سے دیکھنے لگے۔ وہ افسر کبریا کے پاس بھی آیا۔ کبریا نے اس سکھ عورت کو گہری نیند سلا دیا تھا، وہ جھک کر اس کی آغوش میں سو رہی تھی۔ افسر نے ان دونوں کو دیکھ کر پوچھا یہ تمہاری کون ہے؟ وہ بولا تعجب ہے، آپ اتنا نہیں سمجھ سکتے، آغوش میں بیوی ہی سوتی ہے، کوئی پڑوسن آ کر نہیں سوتی۔ افسر نے اسے گور کر دیکھا، اس کی جو تصویر ٹی وی چینلز کے ذریعے نشر کی جا رہی تھی وہ اس تصویر سے بالکل مختلف تھا۔ وہ اسے دیکھنے کے بعد آگے بڑھ گیا۔ کبریا نے اس سکھ جوان کے دماغ پر قبضہ جما لیا، سرگوشی میں میرا سے بولا میں تمہارا کبریا بول رہا ہوں۔ میرا نے اسے چونک کر دیکھا۔ وہ بولا یقین کرو میں نے اس سکھ جوان پر قبضہ جما رکھا ہے، وہ پولیس افسر ادھر آ رہا ہے، تم فوراً میری آغوش میں آ جاؤ۔ نہیں کبریا، میں کسی پرائی آغوش میں نہیں جاؤں گی، یہ سراسر بے شرمی ہوگی۔ مجبوریوں کو سمجھو، تمہیں صرف اس کے بدن سے لگنا ہے، تمہاری شرم و حیا کو میں سمجھتا ہوں اور تمہاری قدر کرتا ہوں۔ وہ اس کی آغوش میں نہیں گئی، صرف اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ اس وقت تک وہ آفیسر ان کے پاس پہنچ گیا۔ شاردا نے پولیس والوں کو بیان دیتے وقت میرا کو جو حلیہ بیان کیا تھا وہ اس سے کچھ ملتا جلتا تھا اور وہ واقعی میرا ہی تھی۔ آفیسر نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ خود کو آنچل میں چھپاتے ہوئے بولی جو پوچھنا ہے بوبی کے باپ سے پوچھو۔ یہ بوبی کون ہے؟ کبریا نے اس کی زبان سے کہا یہ ہمارا بڑا بیٹا ہے۔ کہاں ہے تمہارا بڑا بیٹا؟ جب پیدا ہوگا تو ہم تمہیں دکھائیں گے، ابھی تو ہم صوبہ بندی کر رہے ہیں۔ آفیسر جھک کر اس شیخ کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے پوچھا یہ اصلی داڑھی ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا آپ مجھے کوئی نقلی سکھ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو سردار جی، برا نہ ماننا، میں ذرا داڑھی کھینچ کر دیکھوں گا۔ ایک مجرم بیس بدل کر چھپتا پھر رہا ہے۔ اس نے داڑھی کو کھینچ کر دیکھا، پھر کہا شکریہ سردار جی، آپ تو اصلی ہیں۔ وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا، دوسرے مسافروں کو توجہ سے دیکھتا ہوا سپاہیوں کے ساتھ اس کوچ سے باہر چلا گیا۔ کبریا نے اطمینان کی سانس لے کر میرا کے اندر آ کر کہا خطرہ ٹل گیا ہے، اب آگے دیکھیں کیا ہونے والا ہے۔ آگے تو بہت کچھ ہونے والا تھا۔ کبریا کی تصویر ٹی وی چینلز کے ذریعے پورے ملک میں دیکھی جا رہی تھی۔ جزیرے کے محل میں بیٹھی ہوئی انیتا سکسینہ عرف پوجا اپنے ٹی وی اسکرین پر اس کی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ اناؤنسر کہہ رہی تھی اس کا نام کبریا علی تیمور ہے، یہ فراد علی تیمور کا بیٹا ہے اور اپنے باپ کی طرح ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ وہ چونک کر سیدھی بیٹھ گئی، توجہ سے سننے لگی۔ ٹی وی سے آواز ابھر رہی تھی یہ اب تک کئی پولیس والوں کو قتل کر چکا ہے، ہمارے ملک کے اہم راز چرا کر یہاں سے فرار ہونے والا ہے، اطلاعات کے مطابق یہ اپنے گمشدہ باپ کو یہاں تلاش کر رہا ہے۔ انیتا سکسینہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگی۔ اناؤنسر کہہ رہی تھی اسے کسی طرح معلوم ہوا ہے کہ اس کا باپ ہندوستان کے کسی جنوبی علاقے میں ہے، اس لیے وہ ممبئی سے راسکنیا کماری اور پھر سری لنکا تک جانے والا ہے۔ ان اطراف کے لوگوں کو ایسی صورت اور حلیے کا جوان نظر آئے تو وہ فوراً قریبی تھانے میں اطلاع دیں، اسے گرفتار کرانے والے کو 2 لاکھ روپے انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ میں وہ جزیرہ چھوڑ کر چلا گیا تھا، اس کے لیے میں بہت بڑا خطرہ تھا جو ٹل گیا تھا، لیکن جزیرے پر قبضہ جمائے رکھنے کے لیے مجھ سے دوستی بھی ضروری تھی۔
وہ اس پہلو سے سوچ رہی تھی کہ آئندہ میری کس کمزوری سے کھیل سکتی ہے اور اپنی مدد کے لیے کس طرح مجھے مجبور کر سکتی ہے۔ وہ قسمت کی دینی تھی، ایسے ہی وقت اسے میرا بیٹا کبریا اسکرین پر دکھائی دیا۔ اس کے یہ موجودہ حالات معلوم ہوئے کہ وہ مجھے تلاش کرتا ہوا جنوب کی طرف یعنی اس جزیرے کی طرف آ رہا تھا۔ وہ میری کوئی کمزوری ڈھونڈنا چاہتی تھی، کبریا خود ہی میری کمزوری بن کر اس کی طرف کھنچا چلا آ رہا تھا۔